السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نوروز کا خاص وقت ہے اور بہت سے دوست سوال میں کمنٹ میں سوال کیا گیا مجھ سے کہ آپ خاص وقت کیوں بتاتے ہیں شرف قمر کا اور یہ نوروز کا یا کوئی بھی امپورٹنٹ ایونٹ جب کسی ستارہ شرف میں آ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے یا صرف وظائف عملیات کیے جائیں تو اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو آج ان دوستوں کو سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ وقت بتانے، دیکھیں وقت کی تاثیر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں تو ہم 5 نمازوں کو اکٹھا بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سہولت کی چیز ہے، صبح اٹھیں اور 5 نمازیں پڑھ لیں اور دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جائیں اور بار بار پڑھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ اصل سوال یہ کہ یہ 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اسی طرح حج کا ٹائمنگ کیوں ضروری ہے، روزوں کا ٹائمنگ کیوں ضروری ہے؟ دن میں کسی وقت بھی یا مہینے میں کسی بھی دن آپ کو روزہ رکھنے کا ہو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پابندی آپ پہ لگائی گئی ہے۔ وقت کی پابندی لگانے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں تاثیر ہے، اس میں ایک مخصوص راز پوشیدہ ہے، اور جو شخص اس راز کو سمجھ لے گا تو اس اپنی قسمت کا دروازہ بھی کھول سکے گا، معاملات میں آسانی بھی پیدا کر سکے گا۔ اسی طرح نوروز کا بھی خاص وقت ہے جو کہ 20 مارچ کو آ رہا ہے، بروز بدھ کے دن، اور 8:07 پہ صبح کے وقت ہے بالحاظ اسلام آباد، دارالخلافہ اسلام آباد کے لحاظ سے نوٹ کر لیجیے گا وقت کی چیز ہے۔ تو یہ وقت بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت آپ دعا جو قبول کریں، جو مانگیں گے اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوں گے۔ قبول کرنا یا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہماری صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت اور علم کے ذریعے رستہ دکھایا کہ اگر ہم خاص وقتوں میں دعائیں مانگیں یا کوشش کریں تو وہ ہماری قبولیت ہونے کے میکسیمم امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خاص وقت ہے، 8:07 پہ شروع ہوگا صبح کے ٹائم، اور اس وقت آپ باوضو غسل ہو کے جملے مقاصد کے تحت بیٹھ سکتے ہیں اور قواعد عملیات کے مطابق عمل کریں تو آپ کو کئی گنا اس کی پازیٹیو انرجی ملے گی، اور اس پازیٹیو انرجی کو حاصل کر کے اپنے جملہ مقاصد اور جو بھی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اس سال جو ہے بادشاہ سال جو ہے عطارد، جو سال کا جو حاکم ستارہ ہے وہ عطارد ہے۔ عطارد اس لیے لیا جاتا ہے کہ جس دن کا نوروز ہوتا ہے اس دن کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ اس سال کا بادشاہ سال کہلاتا ہے۔ تو بادشاہ سال عطارد ہے، وزیر جو سال زہرہ ہے، سپہ سالار جو ہے سیارہ شمس ہے، اور مشیر جو ہے سیارہ زحل ہے۔ تو اس سال کا جو مبارک رنگ سبز ہے، گرین کلر ہے، گرین کلر کی انرجی ہائی لائٹ ہوگی۔ اصل میں یہ ستاروں کا مقصد ہے کہ یہ انرجی پیٹرنز سارا سال موو کریں گے اور مختلف سال کی سمائیوں میں ان کی انرجی ہائی لائٹ ہوگی۔ بادشاہ سال کی انرجی جو صبح عطارد کی انرجی ہے وہ پورا سال ہائی لائٹ رہے گی۔ تو مرکری کی چیزیں بڑی ڈیولپ ہوں گی، اور مرکری کی چیزوں کے لحاظ سے میڈیا کمیونیکیشن، اسٹوڈنٹس لکھنے پڑھنے کے معاملات، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، جتنے بھی آپ کے میڈیا سے متعلق ہیں ان کی گروتھ کا ہی ٹائم ہے، ان کی گروتھ کے لحاظ سے بڑا پازیٹیو پوائنٹس ہیں۔ انوویشن، ڈیولپمنٹ، نئے آئیڈیاز، تھاٹس، اکاؤنٹنگ سے شعبہ جات، سب معاملات میں ترقی کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ میڈیا کمیونیکیشن کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ جو شوبز کے لوگ، میڈیا کے لوگ، خبریں، اخبارات، نیوز پیپرز اور جتنے بھی کمیونیکیشن کے ذریعے ہیں، چاہے وہ ٹریولنگ کے سورس ہوں، چاہے وہ آپ کے بول چال کے معاملات ہوں، سب معاملات میں مرکری حکومت کرے گا اور ہائی لائٹ ہوگا اور اپنی انرجی ظاہر کرے گا۔ جو لوگ کیریئر میں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ترقی کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا یہ اس لحاظ سے نوروز کا ٹائم بڑا اچھا ہے۔ اور اس وقت آپ نوروز کے نقوش لکھیں، لوہے نوروز بنوائیں، آپ سال کا سٹون پہن سکتے ہیں، ایمرلڈ پہن سکتے ہیں اس خاص وقت پہ۔ تو ساری چیزیں انرجی بڑی ہائی لائٹ ہوگی اس وقت، گرین کلر کی انرجی بڑی ہائی لائٹ ہوگی۔ اب اس انرجی کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ انرجی کس طرح ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیوں یہ ہائی لائٹ کس طرح ہو رہی ہے۔ نوروز دراصل جو ہے بلحاظ یونانی نجوم کے مطابق وسط منایا جاتا ہے، تو سیارہ شمس برج حمل کے پہلے درجے پہ آتا ہے، اور یہ خاص وقت 20 مارچ کو آ رہا ہے۔ اس کو تحویل آفتاب بھی کہتے ہیں، اور اس طویل آفتاب کے وقت کو سورج جو ہے جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے پوری کائنات میں رکتی ہے، اور اس سے منسوب بہت سی منصوبات چیزیں ہیں، مطلب یعنی کہ اس وقت بہت سے نیک ہستیوں کی پیدائش کا بھی ذکر ملتا ہے مختلف حوالوں کے سیاست سے۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس میں ہم نے انڈیکیشن کس طرح کرنی ہے کہ وہ انرجی کس طرح ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے ایک تشتری لے لینی ہے، پانی کی تشتری،
پانی کا برتن لے لیں، جو بھی آسانی سب سے اویلیبل ہے، اس میں ایک سرخ پھول کو چھوڑ دینا ہے۔ پھول بہت حساس چیز ہے، نازک چیز ہے، اور یہ پانی کی وائبریشن کو جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ اب جیسے کوئی لمحہ آتا ہے تو اس پھول کے اندر لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے چاروں طرف سے ہوا کو روکا ہوا، کمرہ بند ہے، پنکھے بند ہیں، سب چیزیں بند ہیں اور کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں، لیکن اس پھول میں جب جنبش آتی ہے اور آپ کی نیت صادق ہے، تو اس پھول میں جب جنبش آتی ہے تو اس کا مطلب کہ نروز کا وقت گھڑی آ گئی۔ اس سے جو آپ دعا مانگیں گے اس میں قبول ہونے کے میکسیمم امکانات ہوتے ہیں، اور اس میں رزق کے لیے مانگ سکتے ہیں، بندش رشتہ کی کاٹ کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے، جو بھی آپ کو مقاصد ہیں، رزق، ترقی، کامیابی، جو بھی مقاصد کے لیے، اس کے لیے وظائف عملیات بھی کر سکتے ہیں، نقوش بنا سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال بہت آسان ہے، یہ آپ نے باوضو غسل ہو کے اور حصار کر کے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے رجال غائب کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے عمل میں تاثیر کئی گنا اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے نیاز دلا دیں، سبز رنگ کی چیزیں پکا لیں، سبز رنگ کی مٹھائی پہ نیاز دلا دیں، مولا علی کی نیاز دلا دیں، ٹھیک ہے۔ سبز رنگ کی ناشپاتی، سبز رنگ کا سیب، دال مونگ اور سبز رنگ کی پتے کی جو جتنی بھی اجناس ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے نیاز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون، کدو، سبز مٹھائیاں، پستہ، جو بھی سبز گرین کلر کی جتنی بھی جو خوراک ہے نا، جو آپ کے میوہ جات ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، نیاز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ صدقے میں اب آپ صدقہ دینا چاہتے، صدقہ بھی ضروری ہے عمل کے لیے۔ سبز کپڑا، سبز رنگ کے پرندوں کو آزاد کروائیں، سبز رنگ کے جو پتھر ہیں اونکس، اس کا صدقہ کر سکتے ہیں، ایمرلڈ کا صدقہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے وسائل اس لحاظ سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے لوازمات ہیں، قواعد عملیات میں نے اکثر ویڈیو میں پہلے آپ سے شیئر کی ہے، اس کے مطابق عمل تیار کریں۔ اور عمل میں آسان چیزیں، اس میں آپ نقوش لکھ سکتے ہیں، 7 سلام کا نقوش لکھ سکتے ہیں، چینی کی پلیٹ پہ نقوش لکھ سکتے ہیں، 7 سلام آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئیں گے، آیت شفا لکھ سکتے ہیں، رزق کے لیے یا وہابوں کا نقش بنا سکتے ہیں، لوہے رزق بنا سکتے ہیں، لوہے ناروز بنا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں چاندی، وہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں شو بھی کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ بنائیں۔ اس کے علاوہ نروز کا مخصوص نقش بھی ہوتا ہے جو کہ ویڈیو میں نظر ہے، تو وہ بھی ضرور بنائیں۔ وہ خصوصی طور پر نروز کے لیے، نروز کا اپنا ذاتی نقشہ ہے اس عمل کے لحاظ سے، تو وہ بھی بڑا مؤثر ہے۔ تو ساری چیزوں کو بنا کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی جملہ مقاصد میں کامیابی، ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تمام گائیڈ لائن دے دی ہے، آپ کو وقت اور چیزیں بتا دی گئی، لوازمات بتا دی گئی ہیں۔ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ، احمد شامی۔